نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دورہ عربی گرامر، کل ہم نے کلمہ کی 3 اقسام میں سے اسم کا لغوی اصطلاحی معنی اور علامات اسم کو پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں کلمہ کی باقی 2 اقسام فعل اور حرف، فعل کا لغوی اصطلاحی معنی، حرف کا لغوی اصطلاحی معنی اور ان دونوں کی علامات کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فعل جو ہے اس کی جمع جو آتی ہے وہ افعال آتی ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کو، اور اس کا لغوی معنی کام کرنا بھی ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی فعل کی مختلف اعتبار سے جو ہے نا تعریفات کی جاتی ہیں۔ پہلی تعریف جو ہے وہ ہے فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے زمانے کی 3 قسمیں ہیں: ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، مستقبل آنے والا۔ اب ناصرہ اس نے مدد کی، اس میں فعل ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ ہے، تو یہ فعل بنے گا۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اس کے اندر موجودہ زمانہ ہے اور زمانہ مستقبل بھی پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل مضارع بن جائے گا۔ فعل مضارع کے اندر زمانہ حال کا بھی احتمال ہوتا ہے، زمانہ استقبال کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ فعل کی دوسری تعریف جو کی جاتی ہے ہوا ما وضع لتدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی۔ اس کا بھی معنی وہی بنتا ہے وہ کلمہ جو اپنے معنی پر از خود دلالت کرے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ ہوا ما وضع لتدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی۔ تیسری تعریف جو فعل کی بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے ہوا ما وضع لیدل علی معنی مستقبل بالفہم مقترن بزمن۔ اس کا معنی بھی وہی بنتا ہے، فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ یہ تو تھا فعل کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے، فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ تو فعل کی وجہ تسمیہ یہ ہے، فعل اصل کے اندر فعل کو فعل کہتے ہیں مصدر کی وجہ سے۔ فعل کو فعل کہا جاتا ہے مصدر کی وجہ سے، کیونکہ حقیقتاً مصدر جو ہے وہ فاعل کا فعل ہوتا ہے، اس اعتبار سے فعل کو فعل کہتے ہیں۔ ہر چیز کی پہچان کے لیے، ہر چیز کو پرکھنے کے لیے، ہر چیز کی جانچ پڑتال کے لیے کچھ نہ کچھ علامات ہوتی ہیں۔ تو فعل کو کیسے پہچانیں گے؟ فعل کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ فعل ہے؟ اس کے لیے علماء نحو نے جو ہے نا علامات مقرر کی ہیں۔ پہلی علامات، فعل کی علامات میں سے جو پہلی علامت ہے، کسی کلمے کے شروع میں حرف قد ہو۔ کسی کلمے کے شروع میں حرف قد ہو تو جس کلمے کے شروع میں حرف قد آ جائے گا ہم اس کلمے کو فعل بنا دیں گے۔ کیوں؟ فعل کی پہچان کے لیے یہ انہوں نے علامت مقرر کی ہے کہ جس کے شروع میں حرف قد آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی تفصیل ہے تھوڑی سی۔ قد فعل کی علامت ہے۔ فعل کی اقسام ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے، امر بھی ہے۔ فعل کی علامت جو قد ہے یہ فعل ماضی پر بھی آتا ہے، مضارع پر بھی آتا ہے۔ جیسے
بعض نے یہ فرق بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں حرف قد اگر فعل ماضی کے اوپر آئے تو وہ تحقیق کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس معنی میں ہوتا ہے؟ تحقیق کے معنی میں۔ ہم اس کا معنی کریں گے یقیناً، بے شک، پکی بات ہے۔ تو ایک بات یہ بھی سامنے آئی، اگر قد تحقیق کے معنی میں ہو تو وہ فعل ماضی ہوگا، جیسے قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی اس عورت کی بات۔ یہ سورہ مجادلہ سے لیا گیا ہے۔ تو یہاں پر سامعہ کے شروع میں حرف قد ہے، سامعہ فعل ہے، کیوں شروع میں حرف قد آ گیا؟ تو اب یہ فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی ہے، تو ہم اس کا معنی کیا کریں گے؟ یقیناً، پکی بات ہے۔ اگر قد کا جو لفظ ہے یہ آ جائے فعل مضارع پہ تو وہاں پر قلت کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کہ اردو کے اندر ہم اس کا معنی کرتے ہیں کبھی کبھی۔ اب قلت کے معنی میں ہوتا ہے کس پر؟ جب آئے فعل مضارع پر۔ ان دونوں کے اندر بھی فرق ہے۔ ایک ہے فعل مضارع پر حرف قد آیا، اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے۔ بات کو ذرا سمجھنا ہے تھوڑا سا باریکی کے ساتھ، یہ بھی فرق ہے۔ اگر ہم صرف یہی اکثری قاعدہ بنا دیں کہ قد مضارع پر آئے تو تقلیل کے معنی میں ہوتا ہے، تو پھر اعتراض لازم آئے گا۔ اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے میں نے کیا کہا؟ قد ماضی پہ آئے تحقیق کے معنی میں ہے، بات ختم۔ اگر مضارع پر آتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے فعل مضارع پر حرف قد آیا، اس کا تعلق ہے مخلوق کے ساتھ، تو پھر معنی کریں گے ہم اس کا کبھی کبھی، یعنی کہ اس وقت یہ قلت کے معنی میں ہوتا ہے، تقلیل کے معنی میں ہوتا ہے۔ اگر حرف قد فعل مضارع پر آ جائے اور اس کا تعلق فعل کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے تو پھر اس وقت یہ جو ہے تحقیق کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہم اس کا معنی کریں گے جو ہے نا پکی بات ہے، یقینی بات ہے۔ اس کی مثال قد نعلم، ٹھیک ہے، قد نعلم، یہاں پر جو ہے نا نعلم کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ یا اس کی دوسری مثال یہ ہے قد یعلم اللہ المعوقین، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں ان کو جانتا ہے۔ یہاں پر یعلم فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں حرف قد ہے، اور فعل مضارع کی نسبت کس کی طرف ہے؟ فاعل جو ہے اللہ ہے، تو ہم اس کا معنی کریں گے یقیناً پکی بات ہے۔ یہ جو ہے نا قد کے استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دوسری علامت جو ہے فعل مضارع کی، کسی کلمہ کے شروع میں سین آ جائے، کسی کلمہ کے شروع میں سین آ جائے، تو جس کلمہ کے شروع میں سین آئے گا ہم اس کو کیا قرار دیں گے؟ فعل مضارع یا فعل قرار دیں گے۔ اب اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، وہ کیسے؟ ایک ہے سین جو ہے وہ آ جاتا ہے حروف اصلیہ کے اندر، مثال کے طور پہ سأل، سأل بر وزن فعل، حروف اصلیہ میں سین ہے، یعنی کہ فا کلمہ میں ہے۔ دوسرے الفاظ کے اندر اگر سین آ جاتا ہے فا کلمہ میں، عین کلمہ میں یا لام کلمہ میں، تو اس وقت یہ جو سین ہے یہ فعل مضارع کی علامت نہیں ہوتا۔ سین اگر حروف اصلیہ سے الگ آئے، یعنی کہ فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو، اس وقت اگر کسی کلمے کے شروع میں سین آ جاتا ہے تو یہ فعل کی علامت ہوتا ہے۔ جیسے سیقول السفہاء، یہاں پر یقول کیا ہے؟ الگ فعل مضارع ہے، اور جو سین ہے الگ کلمہ ہے، اگرچہ دونوں کو اکٹھا کر کے لکھا گیا لیکن سین الگ ہے اور یقول کیا ہے؟ الگ ہے۔ اسی طرح سنقرئک، یہاں پر بھی سین کس کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ کلا سیعلمون، یہاں پر بھی سین الگ ہے اور یعلمون کیا ہے؟ الگ ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں سأل یسأل، وہاں پر جو سین آیا ہے وہ فعل کی علامت نہیں ہے بلکہ وہ حروف اصلیہ میں سے ہے، اگرچہ ہے وہ بھی فعل، یا شروع میں علامات مضارع ہے، یسأل فعل ہے، لیکن ہم اس کو فعل کی علامت نہیں بنائیں گے بلکہ حروف اصلیہ میں سے ہے۔ دو لفظوں کے اندر اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر سین آ جائے
حروف اصلیہ کے اندر تو فعل کی علامت نہیں ہوتا، اگر سین حروف اصلیہ کے علاوہ آ جائے تو فعل کی علامت ہوتا ہے۔ تیسری علامت جو ہے کسی کلمہ کے شروع کے اندر سوف آ جائے، سوف، ولا سوف یؤتیک، ولا سوف یؤتیک، سوف شروع میں آیا تو ہم اس کو کیا قرار دیں گے؟ یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ سوف تعلمون، سوف تعلمون، یہ بھی فعل ہے، کیوں؟ اس کے شروع میں سوف آ گیا۔ اب سین اور سوفا کے اندر تھوڑا سا فرق بھی ہے، یہ فرق بھی کیا جاتا ہے۔ سین اور سوفا دونوں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، سین اور سوفا دونوں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، جیسے سیعلمون، سیقول، وہ کیا ہے؟ سین داخل ہوا لیکن فعل مضارع پہ، اور سوف تعلمون یہاں پر بھی یہ فعل مضارع ہے، تو اس سے کیا بات بنی؟ سین اور سوفا دونوں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اور جو سین ہے یہ عام طور پر مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ سین عام طور پر مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے، اور سوفا جو ہے مستقبل بعید کے لیے ہوتا ہے۔ سین اور سوفا کا تعلق دونوں کا مستقبل کے ساتھ ہے، لیکن ایک ہے کسی کام کا مستقبل میں ہونا، وہ کام مستقبل میں ہوا ہے لیکن اس کے ہونے کا جو زمانہ ہے قریب ہے۔ ایک کیا ہے؟ مستقبل بعید کے اندر کسی کام کا حکم دے دیا۔ مثال کے طور پہ بندہ کسی کو کہتا ہے کہ آپ نے عصر کے بعد فلاں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے بندہ کہتا ہے آپ فلاں کام عشاء کے بعد کر دے دیں، دونوں کیا ہے؟ مستقبل کے اندر دونوں کاموں کے حکم ہے، لیکن جو عصر والا ہے مستقبل قریب ہے، اور جو عشاء کے بعد کا حکم دیا وہ مستقبل بعید ہے۔ یہ بھی سمجھنے کے لیے فرق کیا جا سکتا ہے۔ اور جو چوتھی علامت ہے اس کی، وہ ہے کسی کلمے کے شروع میں حروف ناصب میں سے کوئی آ جائے۔ حروف ناصب کا معنی بعض کتابوں کے اندر حروف نواسب بھی لکھا ہوتا ہے، وہ حروف جو فعل مضارع کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ یہ کتنی ہیں؟ 4، ان، لن، کئی، اذن، یہ 4 حروف ایسے ہیں فعل مضارع پر داخل ہو کر آخر میں کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں۔ اگر کسی کلمے کے شروع میں حروف نواسب 4 میں سے کوئی آ جاتا ہے تو ہم اس کو فعل قرار دیں گے، کیونکہ یہ فعل کی علامت ہے، جیسے لن تنالوا البر، اور ان کو جو ہے نا 4 کو عامل ناصب بھی کہا جاتا ہے۔ 5ویں جو علامت ہے کسی کلمے کے شروع میں حروف جوازم میں سے آ جائے، حروف جوازم کہہ لیں یا حرف جازم کہہ لیں یا عامل جازم کہہ لیں، تینوں سے مراد ایک ہی بات ہے۔ وہ حروف جو فعل مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ آخر میں جزم دیتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ 4 ہیں حروف جوازم، بعض نے 5 بھی بیان کیے ہیں۔ کون کون سے؟ لم، لما، لام امر اور لائے نحش، یہ کل 5 بن جاتے ہیں، اگر ایک کو نکال دیں تو پھر 4 بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا فعل کو جزم دیتے ہیں، ساتھ ساتھ ان شرطیہ کو بھی ملایا جاتا ہے۔ ان شرطیہ جو ہے وہ بھی فعل کو کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے، ان کو عامل جازم کہتے ہیں۔ ان 5 میں سے کوئی اگر کسی فعل کے شروع میں آ جائے کلمہ کے، ہم اس کو فعل قرار دے دیں گے، کیونکہ یہ فعل کی علامت ہے۔ اور جو چھٹی علامت ہے وہ ہے آخر کے اندر تائے تانیث ہو، تائے تانیث مبسوطہ، ساتھ ساکنہ ہو۔ کل ہم نے پڑھا تھا تائے تانیث مدورہ، مدورہ کہتے تھے گول تا کو، یہ جو تا ہوگی گول نہیں ہوگی۔ مبسوطہ کا معنی عام جیسے ہم لکھ دیتے ہیں کالت کے آخر میں جو تا ہے، اس کو ہم تائے تانیث ساکنہ مبسوطہ کہتے ہیں۔ اگر یہ کسی کلمے کے آخر میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو کیا قرار دیں گے؟ فعل قرار دیں گے۔ اور اسی طرح 7ویں جو علامت ہے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو، آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو، اسی کو تائے فعل بھی کہتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے آخر میں تائے فعل لاحق ہو۔ تائے ضمیر جو مرفوع متصل ہے یا تائے فعل ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو، ان تینوں سیغوں کے اندر تا متحرک ہے
اور اس کو تائے فعل بھی کہتے ہیں۔ جس کے آخر میں یہ آ جائے تائے متحرک تو اس کو ہم کیا قرار دیں گے؟ فعل قرار دیں گے۔ اور جو ہے آخر کے اندر جو ہے نا 8ویں علامت ہے نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہو۔ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کا آخر میں آنا یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے لأغلبن، اور نون خفیفہ جو ہے لنصفعا بالناصیہ۔ نون خفیفہ کو لکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ لنصفعا، یہ الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، یہ بھی نون تاکید خفیفہ ہوگا، اور یا پھر دوسرے جو ہے نا نون کو ساکن کر دیں، اس کو بھی نون تاکید خفیفہ کہا جاتا ہے۔ جو 9ویں علامت ہے فعل کی وہ ہے مسند ہونا۔ پیچھے میں نے بتایا تھا اسم جو ہوتا ہے مسند، مسند الیہ دونوں ہوتا ہے۔ مسند وہ ہوتا ہے جس کی کسی کی طرف نسبت کی جائے، اور مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف کسی کی نسبت کی جائے۔ مسند، مسند الیہ دونوں اسم ہوتا ہے، لیکن فعل کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ مسند ہونا۔ جیسے قال ربک میں قال فعل ہے کیونکہ مسند ہے۔ یہ تھا فعل کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور فعل کی علامات۔ کلمہ کی جو تیسری قسم ہے حرف۔ حرف کا لغوی معنی کیا ہے؟ حرف کی جمع آتی ہے حروف، حرف کی جمع حروف آتی ہے، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے طرف اور کنارہ، طرف اور کنارہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ جو ہے نا حرف بعض ہوتے ہیں ایک حرفی، جیسے با، بعض 2 حرفی ہوتے ہیں جیسے من، اور بعض 3 حرفی ہوتے ہیں جیسے الا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اصطلاحی معنی وہ کلمہ جو اپنا ذاتی معنی نہ بتا سکے، نہ تو اپنا معنی بتا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی زمانے کا تعلق ہوتا ہے، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا دوسری جو اصطلاحی تعریف کی جاتی ہے ہوا کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسہا بل تدل علی معنی فی غیرہا۔ حرف وہ کلمہ ہے جو بذات خود اپنے معنی پہ دلالت نہ کر سکے، بلکہ کسی اور کے ساتھ مل کر اپنا معنی بتائے، اس کو حرف کہتے ہیں۔ تیسری تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کلمۃ لا تدل علی معناہا الا اذا دخلت جملۃ ولا تدل علی زمن۔ حرف وہ کلمہ ہے جو جملہ میں واقع ہوئے بغیر اپنا معنی نہیں بتا سکتا، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ جیسے من کا معنی ابتدا ہے، الا کا معنی انتہا ہے، اور علا کا معنی فوقیت ہے، مگر یہ الفاظ جو ہے نا بذات خود سمجھ نہیں آتے جب تک ان کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملے گا۔ تو اگر ان کے ساتھ 2 اسم یا ایک اسم اور ایک فعل مل جائے تو پھر یہ جو ہے نا جملہ بن جاتا ہے۔ جیسے سرت من مکہ الی المدینہ، وہ کہتا ہے میں مکہ سے چلا کہاں کی طرف؟ مدینے کی طرف۔ یہاں پر جو ہے نا اسموں کے ساتھ ملا تو انہوں نے اپنا معنی بتا دیا۔ میرے چلنے کی سفر کی ابتدا مکہ سے ہوئی اور انتہا مدینہ پر ہو گئی۔ اب حروف کو حروف کیوں کہتے ہیں؟ حرف کا معنی میں نے بتایا طرف یا کنارہ ہے، جیسے جلست حرف الوادی اے طرف الوادی، میں وادی کے کنارے پر بیٹھا، یہ عرب کے اندر بات مشہور ہے، مقولہ ہے۔ اعتراض یہ ہے اگر حرف کا معنی کنارہ ہے تو پھر طرف اور کنارے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو کنارے میں واقع ہونا چاہیے تھا، جبکہ بات ایسے ہے حرف جو ہے نا کلام کے اندر 2 اسموں کے درمیان یا جو ہے نا ایک اسم فعل کے درمیان واقع ہوتا ہے، تو پھر اس کا معنی کنارہ تو نہ ہوا۔ جیسے آمن باللہ، آمن فعل ہے، با حرف جار اور لفظ اللہ اسم ہے، ایک فعل اور اسم کے درمیان میں آ گیا، تو وہ جو ہم نے معنی کیا تھا کنارے والا وہ تو درست نہ ہوا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ حرف کا معنی طرف یا کنارہ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرف جملے کے کنارے میں واقع ہوتا ہے۔ حرف کا معنی ایک ہے طرف اور کنارہ، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کیا گیا کہ جملے کے کنارے میں واقع ہوتا ہے، بلکہ یہ مسند اور مسند الیہ کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ربط کے لیے ہوتا ہے، ان دونوں کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔
تعلق بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو تعلق بناتا ہے کسی کا، وہ صاف بات ہے کہ درمیان میں اس کا حیثیت اور تعلق ہوتا ہے۔ اور جو ہے نا حرف کا معنی طرف اور کنارہ دوسری بات ہے، اس اعتبار سے ہے حرف مسند اور مسند الیہ کی طرح مقصود بھی ذات نہیں ہوتا۔ جیسے کلام کے اندر مسند اور مسند الیہ دونوں مقصود ہیں ذات کے اعتبار سے، اگر مسند نہیں ہے مسند الیہ ہے کلام نہیں بن سکتی، اگر مسند الیہ ہے مسند نہیں ہے تو پھر بھی کلام، یعنی کہ مسند مسند الیہ دونوں ہوں گے تو جملہ بنے گا۔ جملے کے اندر کلام کے اندر جیسے مسند اور مسند الیہ دونوں مقصود ہوتے ہیں، حرف اسی طرح مقصود نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے نا اس کا لغوی معنی بیان کیا گیا کہ یہ طرف اور کنارہ ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات، جس کے اندر فعل اور اسم کی علامت نہ پائی جائے اس کو ہم حرف کہتے ہیں، اس کی کوئی علامت نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں کے درمیان تعلق رابط قائم کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے، جب یہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، تو کلام عرب کے اندر اس کے اوپر بحث کیوں کی جاتی ہے؟ تو حرف کے فوائد ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ حرف کے فوائد ہیں۔ حرف جملہ کلام میں مقصود بھی ذات نہیں ہوتا، لیکن پہلا فائدہ کیا ہے؟ دو اسموں اور ایک اسم فعل کے درمیان کیا کرتا ہے؟ رابطہ قائم کرتا ہے، جوڑنے کا جو ہے نا کام دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا اس کا بھی فائدہ ہے، اس لیے اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ دو اسموں کے درمیان ربط کی مثال جو ہے فناظرۃ الی میسرۃ، دو اسموں کے درمیان ناظرۃ بھی اسم ہے اور میسرہ بھی اسم ہے، دونوں کے درمیان الہ ہے، ربط کا فائدہ دیا۔ اسم اور فعل میں ربط کی مثال یہ ہے یؤمنون بالغیب، یؤمنون فعل ہے، با جار ہے، اور الغیب اسم ہے، ایک فعل اور اسم کے درمیان کیا کیا انہوں نے؟ ربط کا فائدہ دیا۔ اور کبھی کبھی دو جملوں کے درمیان بھی حرف ربط کا فائدہ دیتا ہے، جیسے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہاں پر جو ہے نا دو جملوں کے درمیان ربط کا فائدہ ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے فعل کی لغوی اصطلاحی تعریف، علامات، حرف کا لغوی اصطلاحی معنی اور اس کی علامات اور اس کے فوائد کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مفرد کی مقابلے میں جو مرکب ہے اس کے اوپر بحث کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔